روزانہ 5 وقت پڑھی جانے والی نماز میں غلطیاں برسوں تک جاری رہتی ہیں اور سیکھ نہیں پاتا بندہ. تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر، جس کے شرائط پائے جائیں. تو اب وہ کتنی غلطیاں کرتا ہوگا اور کیا کیا کرتا ہوگا. نہ سیکھنے کا رجحان ہے، نہ تربیت لینے کا. جو خاص رجحان سب کا نہیں ہوتا. تربیت بھی ہے تو اس میں موٹی موٹی باتیں، اس نے میدان عرفات اس تاریخ کو جانا ہے، مینا میں اتنی نمازیں پڑھنی، اس تاریخ کو جانا، یہ بس چند باتیں ہوں تو اس سے یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ حج کا میرا جدول ہے، میرا حج ہو گیا. اس میں کم از کم بندہ سیکھ کر اپنے طور پر تو مطمئن ہو کر جائے. سیکھنے کے حوالے سے کم از کم یہ کہ رفیق الحرم ہے، نہ پڑھی ہو تو پڑھ لیا، اب وہاں پڑھیں گے جا کر. تو شروع سفر یہاں سے ہوگا، پڑھیں گے وہاں جا کر. اہم سفر ہے، مقدس سفر ہے. ذوق و شوق ہو، رقت ہو. ہوائی جہاز جب فضا میں ہموار ہو جائے تو پھر بھلے آپ نیتیں کر لیں، اور اعلان بھی ہوگا وہاں. ہوائی جہاز میں حج فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے. عمرے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا، تو میں نے نوٹ کیا کہ اعلان ہوتا ہے کہ احرام کی نیت کر لو. کپڑے احرام کے پہلے سے باندھنے ہوں گے، چادریں لپیٹ لو. چادریں ذرا وہ اچھی کوالٹی ہونی چاہیے، کہ جو مطلب ایسی باریک باریک ہوتی ہیں کہ بعض بار رانے چمک رہی تھی، دوسرا دیکھے تو گناہگار، اور اپنی نماز بھی نہ ہو. اگر ران چمک رہی ہے تو نماز تو ہوگی نہیں نا. ستر فرض ہے نماز میں چھپانا. تو یہ حالت وہاں بھی ہوتی ہے. پھر احرام کی چادر یوں اتر جاتی ہے تو ناف کے نیچے کا حصہ کچھ کھلا رہ جاتا ہے، یہ بھی دوسروں کے سامنے کھولنا حرام ہوتا ہے. اور اپنا بھی اکیلے میں بھی بلا ضرورت ستر کھولنا یہ جائز نہیں. ہاں، یہ بھی گناہ ہے. اور پھر دوسروں کو وہاں نظر کرنا یہ بھی گناہ ہے. یہ مسائل بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں رانیں کھلی ہوتی ہیں، کہیں گھٹنے کھلے ہوتے ہیں. تو یہ سارا احرام میں ہوتا ہے. کائے کو ہوتا ہے احرام میں؟ آپ پریکٹس کرو. یہ پنجاب میں، بنگلہ دیش میں، مختلف علاقوں میں تہبند کا رواج ہے. کبھی ان کے گھٹنے آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی رانے نہیں کھلیں گے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے. میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 100 بار دیکھا ہے تہبند میں. کبھی مطلب تصور بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو بے پردگی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کیا پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ بولو گے پہلی بار جا کر وہاں باندھیں گے، بولیں گے یار ایک سرا یہاں جا رہا ہے، ایک چھیڑا وہاں جا رہا ہے، اور یار یہ تو یوں تو اپنے کو تو آتا نہیں ہے. چلنے کی پریکٹس کریں. پٹا اگر باندھنا ہے جس میں کچھ بیلٹ میں چیزیں رکھنی ہے تو وہ بھی ذرا اچھی کوالٹی کا ہو. میں نے جو نوٹ کیا وہ نائلون کے اچھے ہوتے ہیں، ریگزین وغیرہ کے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. اور یہاں جو ابھرا ہوا ہوتا ہے نا، یہ حصہ اس میں پاسپورٹ وغیرہ رقم یہ رہ جاتی ہے. اور سامنے ہوگا تو کٹنے کا چانس کم ہوگا، پیچھے ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی. یہ بھی ہوتا ہے، مطلب ہو جاتا ہے. اللہ پاک رحم کرے. وہ چور جو ہے نا ہر جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں، معاذ اللہ پکڑے بھی جاتے ہیں. بعض اوقات طواف پہ بھی وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، نکال لیتے ہیں ریال وغیرہ. طواف میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دل آزاریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دھکا مارا کوئی نہیں، مارا اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، ہٹ رستہ دے. تو یہ نہیں کرنے کا ہم کو، بلکہ کوشش کرنی کہ ہمارا بدن کسی سے بلا وجہ ٹچ بھی نہ ہو. عورتیں بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہیں، ٹولیوں میں بعض اوقات چل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات اکیلی چل رہی ہوتی ہیں، مردوں کے قریب آ جاتی ہیں، مرد ان میں جا پڑتا ہے، بعض اوقات دھکے لگتے. تو اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا. تو یوں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سمیٹ کر چلے کہ میری وجہ سے کسی کو، اپنے کو بھلے کوئی اگر کوئی دھکا ٹھڈا لگ جاتا ہے نو پرابلم. یہاں جو دھکے کھائے گا وہ جلدی منزل پار کر لے گا، یہاں گرے گا وہ جلدی سنبھل جائے گا. آپ کی وجہ سے کوئی نہ گرنا چاہیے، نہ آپ کی وجہ سے کسی کو دھکا ٹھڈا پڑنا چاہیے. یہ خیال رکھنا ہے. نہ کونی لگنی چاہیے. اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، یہ عاجزی کے اظہار کی جگہ ہے. اور جتنی عاجزی کریں گے اتنی انشاءاللہ آپ کو ابھار ملے گا اور انشاءاللہ بلندی پائیں گے. پھر یعنی بڑا آدمی تھک جاتا ہے. سفر جو ان میں بڑا چیم ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، اتنی مشقت کبھی زندگی میں کی نہیں ہوتی ہے. اب مسجد میں جاتے ہیں تو پھر اسکوٹر پر 4 قدم پر مسجد ہے، 12 قدم پر تو کار. میلوں پہلے وہاں راستے روک دیے جاتے ہیں. اس لیے یہاں پریکٹس ہونی چاہیے پیدل چلنے کی، ورنہ وہاں روزانہ کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. خود مسجد نبوی شریف، مسجد الحرام شریف اتنی توسیع ہو گئی ہے کہ مسجد الحرام شریف میں بھی داخل ہونے کے بعد کعبہ شریف کی طرف جانے کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا، اور ٹائم لگے گا اس میں. اور گھر یہ نہیں کہ آپ نے برابر میں گھر ہے مسجد الحرام کے برابر میں، تو غریبوں کا کام ہی نہیں ہے. ہم جیسے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں کا، ہم تو جا کے عزیزیہ میں جا کے پڑھ جاتے تھے. عزیزیہ پتہ نہیں کتنے میل دور ہے، تو ٹیکسی وغیرہ میں
آنا، مطلب دور تھوڑا کشادہ جگہ ملتی ہے اور کرایہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بھی سچکانا پڑے، اس کو یہ کیسے کرے.